اسلامک اسکالر الشیخ القاری مبشر حسن کے آفیشیل چینل القرآن مال تجوید کو سبسکرائب کیجئے، جہاں پر سکھلایا جائے گا نورانی قاعدہ، تجوید، قرأت، کمپیوٹر قرآن، وظائف اور پیش کی جائیں گی طلبہ کی ایکٹیویٹیز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وجہۃ هو مولیہا فاستبقوا الخیرات۔ وقال تبارک وتعالی فی موضع آخر: اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: انقطعت النبوۃ والرسالۃ فلا نبی بعدی ولا رسولا۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: مثلی ومثل الانبیاء من قبلی كمثل رجل بنى دارا فأحسنه وأجمله وأكمله إلا موضع لبنة فجعل الناس يطوفون حوله أنا بمنزلة تلك اللبنة لا نبي بعدي، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه، أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه، أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه۔ نہایت واجب الاحترام مشائخ دار العلوم، اساتذہ کرام، علماء کرام، کبیر والا کے اکابرین، بالخصوص ہمارے مخدوم و مکرم ولی کامل استاذ العلماء شیخ الحدیث حضرت مولانا مفتی حامد حسن صاحب دامت برکاتہم العالیہ، ہمارے مخدوم سید السادات حضرت مولانا سید معاویہ امجد شاہ صاحب بخاری دامت برکاتہم العالیہ، ہمارے برادر محترم فاضل جلیل باصلاحیت اور باہمت صاحب تقوی عالم دین حضرت اقدس حضرت مولانا صاحبزادہ ڈاکٹر مفتی محمد اویس ارشاد صاحب دامت برکاتہم العالیہ، محترم بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، بھائیوں اور نہایت ہی عزیز طلباء دار العلوم کبیر والا، ملک کی قدیم معیاری روحانی عظیم دینی درسگاہ
جامعہ دارالعلوم کبیر والا میں عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے زیر انتظام اس ختم نبوت کانفرنس کے انعقاد پر میں حضرت قاری غلام مصطفیٰ صاحب زید مجدہم، برادر عزیز محترم حافظ محمد عمر اطہر صاحب زید مجدہم، محترم قاری محمد سہیب ارشاد صاحب زید مجدہم اور ان کے تمام رفقاء کو صمیم قلب سے خراج تحسین پیش کرتا ہوں، مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی اس کانفرنس کو، اس اجتماع کو امت مسلمہ کی ہدایت استقامت کا ذریعہ فرمائے اور ہم سب کو حضور نبی علیہ السلام کے ساتھ نسبت اور تعلق قائم کرنے کا ذریعہ فرمائے۔ بلند آواز سے کہیں آمین۔ میرے بارے میں میرے مخدوم بھائی مفتی محمد اویس صاحب نے جو کچھ فرمایا، اللہ تعالیٰ مجھے اس کا اہل فرمائے۔ پہلے تو یہ کہ میں کچھ بھی نہیں، ہیچم نہ ہیچ چیزم، اگر کچھ ہے تو اللہ جانتا ہے کہ یہ بھی دارالعلوم کبیر والا کا فیض ہے۔ میرے والد گرامی حضرت مولانا رشید احمد نور اللہ مرقدہ نے 1955-56 میں دارالعلوم میں بانی دارالعلوم حضرت مولانا عبدالخالق صاحب نور اللہ مرقدہ سے مشکات المصابیح پڑھی تھی، اور غالباً وہ دارالعلوم کا پہلا مشکات کا سال تھا۔ اور پھر ہمارے استاد حضرت مولانا قاری سعد الدین رحمت اللہ علیہ، جو ہمارے مخدوم استاذ العلماء شیخ المشائخ حضرت اقدس حضرت مولانا ارشاد احمد صاحب نور اللہ مرقدہ دارالعلوم میں آتے ہوئے ان کی عدم موجودگی سے ایک افسردگی محسوس ہوتی ہے۔ وہ ان کے ساتھی تھے اور ہم درس تھے، اور ابتدا سے انتہا تک وہ دارالعلوم میں پڑھے، اور ہم اپنے اولا والے سال سے دارالعلوم کے جلسے میں آتے اور دارالعلوم کبیر والا کی ان بہاروں کو دیکھتے۔ اللہ تبارک و تعالی اس مادر علمی کو دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرمائے۔ بلند آواز سے آمین کہیں۔ ختم نبوت اسلام کے بنیادی عقائد میں سے ہے۔ یاد رکھیے قرآن کریم نے ہمیں 3 عقائد دیے ہیں جو اصل الاصول ہیں۔ عقائد تو اور بھی بہت سارے ہیں، یہاں طلباء کا مجمع ہے، علماء کا مجمع ہے۔ یاد رکھیے ہمارے عقائد 2 طرح کے ہیں، ایک عقائد اسلام ہے اور ایک عقائد اہل سنت والجماعت ہے۔ عقائد اسلام کا ماخذ قرآن ہے، وہ عقیدے جو ہمیں قرآن نے عطا کیے، ان عقیدوں میں سے کوئی ایک عقیدہ نہ ہو، ان عقیدوں میں سے کسی ایک عقیدے کا انکار ہو تو آدمی مسلمان نہیں رہ سکتا۔ اسلام میں رہنے کے لیے عقائد اسلام پر ایمان لانا ضروری ہے، ضروریات دین پر ایمان لانا ضروری ہے۔ 3 بنیادی عقیدے ہیں، اصل اصول ہیں۔ پورا قرآن ان 3 عقیدوں کے ارد گرد گھومتا ہے۔ یاد رکھیے قرآن کریم کی 57 یا 58 سورتوں میں یہ 3 عقیدے مذکور ہیں، اور بس یہ مکی سورتیں قرآن کریم کی، ان میں صرف یہ 3 عقیدے ہیں۔ مدنی سورتوں میں بھی یہ 3 عقیدے ہیں،
الحمد سے والناس تک قرآن کریم میں یہ 3 عقیدے مذکور ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بھی یہ 3 عقیدے ہیں. سورہ فاتحہ میں بھی یہ 3 عقیدے ہیں. اور سورہ فاتحہ کے بعد قرآن کریم کی تمام صورتیں جو 4 طرح کی ہیں، سبع طوال میں بھی یہ 3 عقیدے ہیں. قرآن کریم کی مفصلات میں بھی یہ 3 عقیدے ہیں. معین میں بھی یہ 3 عقیدے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان 3 عقیدوں کو پورے قرآن میں پھیلایا ہے. ان میں ایک عقیدہ توحید ہے، اللہ اپنی ذات میں یکتا ہے، صفات میں یکتا ہے. اللہ تعالیٰ کا وجود ہے اور وہ اپنی ذات میں، صفات میں، افعال میں اللہ یکتا ہے، وحدہ لا شریک ہے. اور اس کی ذات میں بھی کوئی شریک نہیں، اس کی صفات میں بھی کوئی شریک نہیں، اس کے افعال اور اعمال میں بھی کوئی شریک نہیں. حتیٰ کہ شرک اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنا مبغوض ہے کہ کائنات میں کسی چیز سے اللہ کو اتنی نفرت نہیں جتنی شرک سے نفرت ہے. شرک اعتقادی ہو تو بھی کفر ہے، قابل نفرت ہے. شرک فعلی ہو تو بھی قابل نفرت ہے. شرک فعلی ہو تو بھی اللہ کو مبغوض ہے. عقیدہ توحید کے بغیر کوئی کافر اسلام میں آ نہیں سکتا، اور کوئی مسلمان توحید کو چھوڑ کر شرک اختیار کر کے اسلام میں رہ نہیں سکتا. حتیٰ کہ وہ جنت میں بھی نہیں جا سکتا. جنت میں وہی جائے گا جس کے ان 3 اصل الاصول عقائد پر پختہ ایمان ہے اور اسی سے خاتمہ ہے. پہلا عقیدہ توحید ہے، دوسرا عقیدہ رسالت ہے. عقیدہ رسالت کے ساتھ وابستہ ہے عقیدہ صداقت قرآن. حضور اللہ کے نبی ہیں، تمام نبی برحق ہے. پہلا جز حضور معصوم ہے، تمام نبی معصوم ہے. دوسرا جز حضور با کمال ہے اور آپ جیسے کمالات کسی نبی میں نہیں. سب نبیوں میں آپ کا درجہ بلند ہے، بالا ہے. نمبر 3 حضور آخری نبی اور آخری معصوم ہے. آپ کے بعد نبی بھی کوئی نہیں، معصوم بھی کوئی نہیں. نمبر 4 آپ پر اترنے والی کتاب قرآن کریم اللہ کی سچی کتاب بھی ہے، سچا کلام بھی ہے، آخری کتاب ہے. رب ذوالجلال کی یہ آخری کتاب ہے. یہ عقیدہ رسالت ہے. اس عقیدہ رسالت کے بغیر کوئی شخص مسلمان رہ نہیں سکتا. اور تیسرا عقیدہ قیامت کا عقیدہ ہے. مرنا ہے، مرنے کے بعد اٹھنا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا ہے، اللہ کے سامنے حاضری ہے، میزان عمل برحق ہے، اعمال کا ترازو ہے، حساب و کتاب ہے. کچھ لوگوں کو اللہ بغیر حساب و کتاب کے جنت عطا کر دیں گے. پل صراط سے گزرنا ہے، جنت ہے، جہنم ہے. یہ حضور علیہ السلام کو مقام محمود نصیب ہوگا، شفاعت کبریٰ کا درجہ ملے گا، حضور کے ہاتھ میں لواء الحمد ہوگا، اللہ کے نبی کا جام کوثر ہوگا، حوض کوثر ہوگا. یہ قیامت کا عقیدہ ہے. اس کی تفصیلات ہیں. یہ 3 عقیدے ہیں. تو ختم نبوت دراصل وہ عقیدہ ہے جس کو آپ عقیدہ رسالت کہتے ہیں. جیسے اگر کوئی شخص توحید کا انکار کرے تو وہ مشرک ہے، وہ کافر ہے. قرآن کہتا ہے اس کا جنت میں داخلہ محال ہے، وہ کبھی جنت میں جا نہیں سکتا، وہ مومن رہ نہیں سکتا. اللہ ہم سب کو شرک سے بچائیں، آمین کہو. قرآن کہتا ہے لا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. ان مشرکین کا، ان کفار کا جنت میں داخلہ ایسے محال ہے، ناممکن ہے. جیسے سوئی کے ناکے سے اونٹ کا گزارنا محال ہے، ایسے ہی مشرک اور کافر کا جنت میں داخلہ ناممکن اور محال ہے.
دوسرا عقیدہ رسالت ہے. رسالت کے اس عقیدے کے بغیر کوئی شخص مسلمان نہیں رہ سکتا. آج ایک طبقہ پیدا ہو گیا ہے، وہ کہتے ہیں نہیں عقیدہ رسالت تو کوئی ضروری نہیں ہے، بس توحید پہ ایمان ہو، قیامت پہ ایمان ہو، نیک اعمال ہو، آدمی جنت میں چلا جائے گا. عقیدہ رسالت ضروری نہیں ہے. یہ وہ لوگ ہیں جن کا بیج آج سے 20 سال پہلے بویا گیا، ان کو میڈیا کا پلیٹ فارم مہیا کیا گیا، مختلف القاب ان پہ چڑھائے گئے، مختلف کتابیں لکھوائی گئیں، اور آج ابراہام ایکارڈز کے نام سے امریکہ نے ان کا باقاعدہ اعلان کر دیا. آپ نے یہ لفظ سنا ہوگا، ابراہام ایکارڈز کیا ہے؟ میرا اس پر مضمون موجود ہے. امریکی صدر کی خواہش ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے جتنے ماننے والے ہیں، یہودی، عیسائی، مسلمان، وہ ایک ہو جائیں، ایک دین مل کر بنا لیں. وحدت ادیان کا نعرہ لگایا گیا ہے، گویا کہ یہ چاہتے ہیں کہ بیچ سے حضور کو نکال دیں، یہ چاہتے ہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ناطہ رشتہ کاٹ دیں، امت سے حضور سے امت کا تعلق ختم کر دیں. بس ابراہیم علیہ السلام کا نام لے کر یہ آپ کو یہودیت، آپ کو نصرانیت کی طرف لے جانا چاہتے ہیں. تو سنو، ہم تو پہلے سے کہہ رہے ہیں، مرزا غلام احمد قادیانی کو بھی انہی طاقتوں نے جنم دیا تھا، اسی مقصد کے لیے جنم دیا تھا کہ اس امت کا حضور سے ناطہ کاٹ دو، اس امت کا حضور سے رشتہ کاٹ دو، اس امت کا حضور سے تعلق کاٹ دو، اس امت کے دل سے محمد عربی کی عظمت نکال دو، رفعت نکال دو، محبت نکال دو. اور وہ منصوبہ میرے اکابر نے ناکام بنا دیا. علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ نے ناکام بنایا، امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری نے ناکام بنایا. یہ منصوبہ ہمارے سید المحدثین مولانا محمد یوسف بنوری کی قیادت میں دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث تمام علماء نے ناکام بنایا. قاضی احسان بشیر آبادی نے ناکام بنایا، حضرت مولانا عبدالرحیم اشعر نے ناکام بنایا، حضرت مولانا محمد حیات فاتح قادیان نے ناکام بنایا، اور یہ منصوبہ ہمارے اکابر نے ناکام بنایا. تو آج پھر ایک نیا پلیٹ فارم آیا ہے، اور وہ ہے ابراہام ایکارڈ. اور یہ خوبصورت نعرہ دیا گیا کہ یہودی بھی ابراہیم کو مانتے ہیں، عیسائی بھی ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہیں، مسلمان بھی ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہیں. ان پہ اکٹھے ہو جاؤ، ایک دین بنا لو. تو امریکی صدر کو بتلا دو، ان کے ایجنڈوں کو بتلا دو. ہمارے اکابر نے ختم نبوت کے منکر کا ناطہ بند کیا تھا، حضور سے اپنا رشتہ نہیں توڑا، نہ توڑنے دیا. ہم ان کے وارث اور جانشین بھی تمہارے اس منصوبے کو جوتے کی نوک پہ ٹھکراتے ہیں. ہمارا نہ یہودیت سے تعلق، ہمارا نہ عیسائیت سے تعلق، ہمارا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق. نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، سیرت مصطفیٰ، سورت مصطفیٰ، مجاہدین ختم نبوت، اکابرین اہل سنت علماء دیوبند، خدمات اکابرین اہل سنت علماء دیوبند. نعرہ تکبیر. یہ وجہ ہمیں قرآن بتاتا ہے، ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا. ابراہیم علیہ السلام یہودی نہیں تھے، ابراہیم علیہ السلام عیسائی نہیں تھے. اللہ کیا تھے؟ ولکن کان حنیفا مسلما. وہ حنیف تھے، اللہ نے ان کا نام مسلم رکھا. اللہ ہمیں بتائیں کہ سچا ابراہیمی کون ہے. آج کا یہودی جو غزہ کا قاتل، آج کا یہودی جو فلسطین کا قاتل،
آج کا یہودی جو بچوں کے قاتل، آج کا یہودی جو عورتوں کا قاتل، آج کا یہودی جو چرچوں کا قاتل، آج کا یہودی جو مسلمانوں کو تڑپانے والا، معصوم بچوں کے خون سے ہولی کھیلنے والا، جس نے صرف غزہ میں 1 لاکھ لوگوں کو ذبح کر ڈالا، پورا شہر ملیم ایک کر ڈالا، جس نے ہسپتالوں پر بمباریاں کی، جس نے انسانی حقوق کو پامال کیا، وہ یہودی اور اسرائیل جس کے اندر سفاکیت ہے، شیطنت ہے، تکبر ہے، بدماشی ہے، ظلم ہے، ظلم سے اوپر اگر کوئی لفظ ہے تو وہ اس اسرائیل کے ہے۔ میرے اللہ کی کتاب کی تعلیم ہو رہی ہے، تصدیق ہو رہی ہے، یہ قساوت قلبی لگتا ہے، ان کے سخت دل ہے، پتھروں سے بھی سخت ہے، وہ بدماش ہے، اور آج ان کی وجہ سے امت تڑپ رہی ہے۔ ان کا ابراہیم علیہ السلام سے کوئی تعلق سارے بولو، اونچی آواز سے بولو، نہیں ہے۔ اور آج کی عیسائیت، جنہوں نے عیسائیت کو الحاد میں بدل دیا، انکار مذہب میں بدل دیا، قرآن کہتا ہے ان کا بھی ابراہیم علیہ السلام سے تعلق نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام سے تعلق کن کا ہے؟ قرآن بتاتا ہے ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوہ، ان اول الناس بابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کے سب سے زیادہ قریبی وہ ہیں جو ابراہیم کے متبع ہیں۔ وَهَذَا النَّبِيُّ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے، والمؤمنون آل ایمان ہے، ہم ابراہیمی بھی ہیں، ہم محمدی بھی ہیں، اس لیے کہ ابراہیم نبی توحید تھے، ہم توحید پر ہیں، اس لیے کہ ابراہیم نبی فطرت تھے، ہم فطرت پر ہیں، اس لیے کہ ابراہیم کا قبلہ بنایا ہوا کعبہ ہمارا قبلہ ہے، یہ وہ قبلہ ہے جس کو ابراہیم علیہ السلام نے بنایا تھا۔ اس کعبے کے بانی ابراہیم ہے، حج کا اعلان کرنے والے ابراہیم ہے، قربانی کو جاری کرنے والے ابراہیم ہے۔ ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ قال سنت ابیکم ابراہیم، یہ ناخن کاٹنا ابراہیم کی سنت، یہ داڑھی بڑھانا ابراہیم کی سنت، یہ مونچھیں کٹوانا ابراہیم کی سنت، یہ ختنہ کروانا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت، اور یہ زیر ناف بال اور بغل کے نیچے کے بال، یہ بال کٹوانا ختم کرنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت۔ ان کا یہودیت کا، نصرانیت کا، قادیانیت کا ابراہیم علیہ السلام سے تعلق نہیں، ابراہیم علیہ السلام سے تعلق کن کا ہے؟ حضور کا ہے، حضور کی امت کا ہے۔ ہمارا تعلق ہے، عقیدہ رسالت میں ختم نبوت شامل ہے۔ صحابہ کو حکم تھا ذات رسول کا بھی دفاع کرو، صفات رسول کا بھی دفاع کرو، مشن نبوت کا بھی دفاع کرو۔ صحابہ نے دفاع کیا ہے، ہمیں حکم ہے اب ذات نبی تو نہیں، مشن نبوت کا دفاع کرو، صفات نبوت کا دفاع کرو، کمالات نبوت کا دفاع کرو۔ ختم نبوت حضور کی صفت ہے، حضور کی شان ہے، حضور کا منصب ہے، حضور کا مقام ہے، ہمیں اس کے دفاع کا حکم ہے۔ صحابہ نے جانے دی حضور کے لیے، اللہ نے ان کا مقام بلند کیا۔ وہ دیکھو غزوہ احد میں حضور کے ایک صحابی حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کبھی حضور کے سامنے، کبھی حضور کے دائیں، کبھی حضور کے بائیں، کبھی سیدھے، کبھی رکوع کی حالت میں کھڑے ہو رہے ہیں۔ طلحہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ فرمایا تیر میں میرے نبی پر ادھر سے آتا ہے تو اپنے وجود پہ جا کے اس تیر کو میں برداشت کر لیتا ہوں، ادھر سے آتا ہے تو ادھر آ جاتا ہوں، سامنے سے آتا ہے تو سامنے جا کر تیر اپنے وجود پہ لیتا ہوں، نیزے کا زخم اپنے وجود پہ لیتا ہوں، پیچھے سے حملہ ہوتا ہے پیچھے آتا ہوں۔ اور لوگوں، میرے نبی کے دفاع میں حضرت طلحہ نے اپنے جسم پر 70 سے زیادہ زخم قبول کر لیے، حضور پہ آنچ نہیں آنے دی، پیغمبر کا دفاع کیا۔ قتادہ بن نعمان رضی اللہ عنہ
کھڑے دیکھ رہے ہیں کسی نے نشانہ باندھا ہے میرے نبی کے چہرے اطہر کا، مقدس چہرے کا، وہ تیر حضور کے چہرے کی طرف آ رہا ہے، دوڑتے آئے اور حضور کے چہرے کے آگے چہرہ کیا تو وہ تیر بجائے حضور کے قتادہ بن نعمان کی آنکھ میں لگا، ایک آنکھ نکلی زمین پہ گر گئی۔ حضرت قتادہ بن نعمان رضی اللہ عنہ نے اپنی آنکھ کو اپنے ہاتھ میں اٹھایا اور بارگاہ نبوت میں حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ یہ میری آنکھ ہے، تیر نے نکال دی ہے۔ فرمایا قتادہ اس آنکھ کو واپس رکھو، آنکھ کو واپس رکھو۔ میرے نبی نے اپنا دست اقار حضرت قتادہ کے چہرے پہ پھیرا، اللہ کی قسم قتادہ کہتے ہیں رب کعبہ کی قسم میری نظر پہلے سے زیادہ حسین ہو گئی، پہلے سے زیادہ پرنور ہو گئی۔ نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، معجزات مصطفیٰ، عظمت صحابہ، عظمت صحابہ، عظمت اہل بیت، نعرہ تکبیر۔ ہجرت کی رات صدیق نے دفاع نبوت کیا، حضور کا دفاع کیا، کندھے پہ اٹھایا، پہاڑیوں پہ چڑھا۔ بخاری کی روایت ہے ابو بکر کبھی آگے ہوتے، کبھی پیچھے ہوتے، کبھی دائیں ہوتے، کبھی بائیں ہوتے۔ پوچھا ابو بکر تجھے کیا ہے؟ فرمایا مجھے اضطراب ہے، سوچتا ہوں دشمن دائیں سے آ جائے گا دائیں ہو جاتا ہوں، بائیں سے آئے گا توڑ کے بائیں آ جاتا ہوں، خیال آتا ہے پیچھے سے حملہ نہ کر دے، پیچھے چلا جاتا ہوں، پھر خیال آتا ہے آگے سے حملہ نہ کر دے، آگے چلا جاتا ہوں۔ صدیق نے دفاع نبوت کیا، حضور کی ذات کا بھی دفاع کیا، صفات کا بھی دفاع کیا، اللہ کے نبی کے مشن کا بھی دفاع کیا۔ اس لیے اللہ نے ذکر قرآن میں کر دیا، اللہ نے ثانیہ سنین کہہ دیا، اللہ نے اذ ہما فی الغار کہہ دیا۔ آج تک صدیق کی عظمت کے ترانے قرآن میں ہیں، اور علماء نے لکھا ہے کسی صحابی کے لیے صحابیت کا اعلان قرآن نے نہیں کیا، نص قرآن اگر کسی کی صحابیت ہے کے لیے آئی ہے تو وہ ابو بکر صدیق ہے۔ صداقت صدیق اکبر، صداقت صدیق اکبر، مصطفیٰ کے ہم سفر، نعرہ تکبیر۔ اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ ابو بکر کی صحابیت پر نص قرآن ہے، یہ اعزاز دفاع نبوت کی وجہ سے ملا۔ میں بات کو اختتام کی طرف لے جا رہا ہوں، توجہ کریں۔ انسان تو انسان ہے، پرندوں نے بھی حضور کا دفاع کیا۔ ماشاءاللہ، پرندوں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کیا، اللہ نے انہیں بھی مقام دیا۔ حضور غار میں تھے، سبل الہدی والرشاد ایک کتاب ہے سیرت کی، 13 جلدوں پر مشتمل ہے، عربی میں کتاب ہے۔ میں نے اس کتاب میں پڑھا حضور علیہ السلام جب غار میں تشریف لے گئے، ایک کبوتری نے گھونسلہ بنایا، اس میں انڈے دے دیے، بیٹھ گئی، مکڑی نے جالا تن دیا۔ حضور کے دفاع کے لیے پرندے میدان میں آ گئے، حشرات الارض میدان میں آ گئے، سمندر میدان میں آ گئے۔ علماء نے لکھا ہے جب یہ کفار ابو جہل امیہ غار کے دہانے پہ پہنچے تو امیہ کہنے لگا کہ اگر یہاں ہوتے تو یہاں انڈے نہ ہوتے، گھونسلہ نہ ہوتا، مکڑی نہ ہوتی، چلو پیچھے۔ واپس چلے گئے۔ اس کبوتری نے حضور کا دفاع کیا، ایک گھونسلہ بنا کر، انڈے دے کر۔ علماء نے لکھا ہے اللہ نے اس کبوتری کو بھی یہ مقام دیا کہ اس کی نسل کو حرم میں منتقل کر دیا۔ آج جو آپ کو حرم میں کبوتر اڑتے نظر آتے ہیں یہ اس کبوتری کی نسل سے ہے جس نے حضور کا دفاع کیا تھا، یہ اس کبوتری کی نسل ہے
دفاع کرو اللہ کے دین کا، دفاع کرو حدیث کا، دفاع کرو سنت کا، دفاع کرو ختم نبوت کا۔ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جب خلیفہ بنے تو پہلے انہوں نے ذات رسول کا دفاع کیا تھا، اب انہوں نے صفات رسول کا دفاع کیا، ختم نبوت کا دفاع کیا۔ دارالعلوم کے دوستوں اور کبیر والا کے میرے کلمہ گو بھائیوں، یاد رکھو یہ قرآن جو ہمیں دو گتوں کی شکل میں ملا ہے، یہ ما بین الدفتین جو ہمیں قرآن ملا ہے، یہ ختم نبوت کا صدقہ ہے۔ کہو سبحان اللہ۔ یہ علماء سے پوچھو، یہ ختم نبوت کا صدقہ ہے۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں مدارس نتیجہ ہے دفاع ختم نبوت کا، مدارس اور ختم نبوت کا چوری دامن کے ساتھ ہے۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ صدیق اکبر خلیفہ بنے تو 3 محاذ کھل گئے۔ ایک مرتدین کا محاذ تھا، لوگ مرتد ہو گئے۔ نمبر 2 منکرین زکوٰۃ کا محاذ تھا، لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ نمبر 3 ختم نبوت کے منکرین کا محاذ تھا، اسود عنسی، مسیلمہ کذاب جیسے ملعون و مرتد اللہ کے نبی علیہ السلام کی حیات طیبہ میں آخر عمر میں ظاہر ہو چکے تھے، اور اللہ نے اپنے نبی کو خواب میں یہ دکھا دیے تھے۔ حضور نے خواب دیکھا، بخاری میں بھی ہے، دیگر کتابوں میں بھی ہے، آپ کے ہاتھ میں سونے کے 2 کنگن ہیں۔ حضور کہتے ہیں مجھے ناگواری ہوئی، میں نے پھونک ماری، میں نے جب پھونک ماری تو دونوں اڑ گئے۔ صحابہ نے پوچھا حضرت اس کی تعبیر کیا ہے؟ تو میرے آقا نے فرمایا اس کی تعبیر اسود عنسی ہے جو صنعاء یمن میں ہے، مسلمہ کذاب ہے جو یمامہ میں ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے کہا یہ بڑا امتحان تھا، ایک ٹائم میں 3 محاذ۔ حضرت عمر جیسوں نے مشورہ دیا حضرت ایک محاذ چھوڑ دیں، ابھی مانعین زکوٰۃ کے خلاف جہاد نہ کریں، نماز تو پڑھتے ہیں نا، روزہ تو رکھتے ہیں نا، صرف زکوٰۃ نہیں دیتے، حج بھی کرتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق ناراض ہو گئے، فرمانے لگے جبار فی الجاہلیت وخوار فی الاسلام۔ عمر جاہلیت میں بڑے بہادر تھے، آج بزدلی دکھاتے ہو۔ فرمایا میں خود جاؤں گا، جہاد کروں گا۔ چھلانگ لگائی، گھوڑے پہ بیٹھ کے کہا مسلمانوں سے نکلو میرے ساتھ۔ حضرت علی دوڑتے ہوئے آئے، کسی اور کی کیا مجال تھی، حضرت ابو بکر کے گھوڑے کی لگام پکڑ لی اور گھوڑے کی لگام پکڑ کے فرمانے لگے امیر المؤمنین اگر آپ شہید ہو گئے تو امت کا کیا بنے گا؟ آپ ٹھہرے، ہم جیسے آپ کے سپاہی جہاد کریں گے۔ حضرت علی کو گھوڑے سے، حضرت ابو بکر کو گھوڑے سے حضرت علی نے اتارا، مدینے بٹھایا اور پھر لشکر نکالے، لشکر نکلے مرتدین کے خلاف، لشکر نکلے مانعین زکوٰۃ کے خلاف، لشکر نکلے ختم نبوت کے منکرین کے خلاف۔ اور ایک بڑا خون ریز مارکا ہوا، بہت بڑا خون ریز مارکا مسلمہ کے ساتھ۔ 1200 صحابہ شہید ہو گئے۔ 1200 صحابہ پیغمبر کی پوری زندگی میں، حیات طیبہ میں جتنے غزوات ہوئے، یہ 21 یا 27 غزوات ہیں، 400 سرایا ہے، ان میں شہداء کی تعداد 300-400 سے 400 سے زائد نہیں ہے۔ اور یہاں ایک جنگ میں 1200 صحابہ کا خون لگا ہے۔ کیوں لگا ہے 1200 صحابہ کا خون؟ ختم نبوت پہ لگا۔ ان 1200 میں سے 500 صحابہ وہ فائز تھے یا قرہ تھے، شہید ہو گئے۔ نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، عقیدہ ختم نبوت، عصمت صحابہ، شہداء ختم نبوت، نعرہ تکبیر۔ جب یہ شہید ہو گئے، مسلمہ قتل ہوا، تو صدیق اکبر نے سجدہ شکر ادا کیا۔ مدینہ منورہ میں حضرت صدیق اکبر کو پتہ چلا، اطلاع ملی، وہ سجدے میں گر گئے۔
شکرانے کے سجدے میں گر گئے کہ آج ایک جھوٹا مدعی نبوت جہنم رسید ہو گیا ہے۔ اور جب مدینہ میں صحابہ واپس آئے تو دیکھا بڑے بڑے قراء صحابہ تو شہید ہو چکے ہیں، اور ابھی قرآن ما بین الدفتین نہیں تھا، ابھی قرآن لوگوں کے سینوں میں تھا، ابھی قرآن چمڑوں میں تھا، ابھی قرآن ہرن کی جلی پہ تھا، ابھی قرآن پتھروں پہ تھا اور بکھرا ہوا تھا۔ تو یہ فاروق اعظم کی بصیرت تھی، یہ فاروق اعظم کی دور اندیشی تھی، یہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی اعلیٰ فکر تھی۔ صدیق اکبر سے کہنے لگے امیر المومنین اگر اسی طرح شہادتیں ہوتی رہیں تو قرآن ہم سے چلا جائے گا، حافظ شہید ہوں گے تو قرآن باقی نہیں رہے گا، لہذا قرآن کریم لکھواؤ، قرآن کریم جمع کراؤ۔ ابو بکر کہتے ہیں کہ پہلے مجھے شرح صدر نہیں ہوا، فما زال یکررها، حضرت عمر بار بار مجھے یہ تجویز دیتے رہے، حتی شرح اللہ لی صدری، اللہ نے میرا سینہ اس کام کے لیے کھول دیا۔ چنانچہ حضرت ابو بکر نے حکم دیا، کمیٹی بنائی حضرت زید کی سربراہی میں کہ قرآن جمع کرو۔ لوگوں یہ قرآن جو جمع ہوا، قرآن ما بین الدفتین آیا، قرآن دو گتوں کے درمیان آیا، یہ ختم نبوت کے اس عقیدے کی برکت سے آیا۔ مدرسے کھولے، ختم نبوت کے اس عقیدے کی برکت سے اب حافظ بننا شروع ہوئے، قرآن دیکھ کر نازلہ پڑھنے والے دنیا میں قرآن پڑھنے لگے ختم نبوت کے اس عقیدے کی برکت سے۔ اس لیے اگر ختم نبوت کا عقیدہ محفوظ نہ رہا، مدرسے نہیں رہیں گے، ختم نبوت کا عقیدہ محفوظ نہ رہا، عالم نہیں بنیں گے، محدث نہیں بنیں گے، مفسر نہیں بنیں گے۔ پورے دین کی حفاظت اگر ہوگی تو ختم نبوت کے عقیدے کی برکت سے ہوگی۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس عقیدے کا وفادار بنائے، چوکیدار بنائے۔ ہمارے مخدوم شیخ المشائخ حضرت مولانا حضرت خواجہ عبد الماجد صدیقی صاحب دامن برکاتہم العالیہ بھی تشریف لائے۔ میں آپ سب کا شکر گزار ہوں، اس مبارک اور نور مجلس میں مجھ جیسے کم علم کو بھی دعوت دی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دفاع اور صاف نبی کے لیے قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔